یہ ایک انگلش کتاب ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان میں اویلیبل ہے، سرچ کر لیجئے گا، اس کا نام ہے سیکشوالٹی ان اسلام۔ علامہ اقبال کو ایک افسانوی دانشور کی حیثیت حاصل ہے، لیکن میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ نہ وہ اتنے بڑے فلاسفر تھے، شاعر اچھے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن نہ انہوں نے کوئی ہمیں ایسی شاہ کلید دی کہ ہم کس طرح اپنا کھویا ہوا ماضی حاصل کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ میری آل ٹائم فیوریٹ کتاب ہے، صوفی کی دنیا۔ یہ کتاب ویری ہائیلی ریکمینڈیڈ فار ہسٹری آف ایتھیزم، ایتھیزم فار مسلمز، ویری گڈ بک۔ اگر آپ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور پڑھیے۔ سلام دوستو، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ 2026 اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ میرے سننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، نفرت کرنے والوں کو، ناپسند کرنے والوں کو، پسند کرنے والوں کو، سب کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو۔ تو اس سال کی جو پہلی میری ویڈیو ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ کتابوں کا بتاؤں جو میرے خیال سے ایک عام انسان کو، عام پڑھے لکھے انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ تاکہ وہ اپنے دین کو سمجھ سکے، چاہے وہ ملحد ہو یا اگنوسٹک ہو یا پھر پکا مسلمان ہو۔ بہت ضروری ہے کہ یہ ایمان شعوری ہو۔ کوئی اگر اس سے الگ جانا چاہتا ہے، اس پہ تنقید کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی جذباتی نہ ہو بلکہ شعوری ہو، کیونکہ صرف شعور ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہم حقیقت کا کچھ آئیڈیا لگا سکتے ہیں، سچ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ الٹیمیٹ ریالٹی تو معلوم نہیں کہ کوئی ہوتی ہے نہیں ہوتی، معلوم کر سکتا ہے انسان کے نہیں کر سکتا۔ آبجیکٹو ٹروتھ یعنی سچ بائی اٹ سیلف بھی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کتابوں سے ہم اس سچ کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں جو کہ واقعی میں سچ یا سچائی کہلائے جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ کتابوں سے ایک کام اور بھی ہوتا ہے، اس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گراؤنڈنگ اسٹرانگ ہو جائے۔ آپ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے نیچے سرکتی ہوئی زمین نہ ہو بلکہ ایک فولادی تختہ ہو کہ آپ کسی بھی بات کا، کسی بھی دعوے کا اگر رد نہیں کر سکیں تو کم از کم اس کو سمجھ ضرور سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ وہ دعویٰ اصل میں ہے کیا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے کچھ چیزیں ڈیوائیڈ کی ہیں، اب بات کریں گے میرے خیال سے ان کتابوں پہ جو ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے، پھر مذہب پہ تنقیدی فکر کے لیے کچھ کتابوں کا ذکر کروں گا، اور آخر میں سائنس اور الہات کی کچھ کتابوں کا ذکر کروں گا۔ الہات کی کتابیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو دوسرا طرز فکر معلوم نہیں ہوگا، ان کے آرگومنٹس معلوم نہیں ہوں گے، آپ کو ایک سوڈو کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے اس آئیڈیالوجی پہ جو آپ کے نزدیک درست ہوتی ہے۔ تو دوسرا نقطہ نظر جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہمیشہ کے لیے قرآن مجید۔ اسلام پہ کوئی بھی بات آپ قرآن مجید پڑھے بغیر نہیں کر سکتے۔ تفاسیر بہت ساری ہیں، میرا فیوریٹ یہ ایک سنگل والیوم ہے، یہ تدبر القرآن کی تلخیص ہے، علامہ خالد مسعود صاحب نے کی ہے۔ یہ ادارہ تدبر القرآن اس کو اب چھاپتا ہے، میرے خیال سے 2 والیومز میں۔ تو یہ امین احسن اصلاحی صاحب کا ترجمہ ہے اور پھر ان کی تفسیر کی تلخیص ہے۔ سنگل والیوم ہے، چھوٹا ہے، آرام سے آپ روزانہ 2-4 کو اب آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو اپنی عادت بنائیے اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں تاریخی کتاب پہ۔ تو میرے خیال سے اسلامی تاریخ پہ یہ ایک والیوم میں بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کا نام ہے ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ۔ یہ ایک امریکن افغان رائٹر ہیں، تمیم انصاری، ان کی کتاب ہے۔ وہ میرے فیوریٹ رائٹر ہیں، ویسے ان کی تمام کتابیں، تمام تو نہیں کہنا چاہیے، اکثر کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے قافلہ کیوں لوٹا، انگریزی میں ہے ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ۔ یہ آن لائن شاید اویلیبل ہے، میں شور نہیں ہوں، لیکن یہ شاید اویلیبل ہے، کیونکہ میرے پاس ہارڈ کاپی تھی تو میں نے کبھی آن لائن دیکھی نہیں، لیکن میں نے چلتے پھرتے شاید کہیں دیکھا ہے کہ یہ اویلیبل ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، یہ آن لائن آپ کو مل جائے گی۔ اس کا نام ہے 23 سال، یہ علی دشتی کی کتاب ہے۔ علی دشتی ایک عالم تھے، ٹریڈیشنل عالم تھے، ایران میں پیدا ہوئے، پھر وہ باہر چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے ماڈرن فلسفہ پڑھا، ماڈرن تاریخ پڑھی، بہت زیادہ متاثر تھے ریشنلٹی اور ریزن کی تحریک سے۔ ایران واپس آ کے یہ شاہ کے خلاف کام کیا، انہوں نے سیاسی قوتوں کے خلاف کام کیا، جیل میں بھی رہے، اسی لیے ان کی موت بھی ہوئی۔ لیکن یہ کتاب جو ہے یہ سیرت کی اچھی اس لیے ہے کہ اس میں انہوں نے ایک انسانی لیول پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو برتا ہے۔ کوئی معجزات نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ صرف ایک انسانی لیول پہ ایک عام انسان اٹھتا ہے اور وہ کس طرح اپنے علاقے میں انقلاب ایک برپا کرتا ہے۔ معجزوں کی انہوں نے، یا جو معجزے بتائے جاتے ہیں اس کی انہوں نے جو ہے ایک ریشنل تعبیر کی ہے جو بہت زیادہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہوائی بات کر دی اور ایک اپنی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ایم ہی گلگلا چھوڑ دیا۔ یہ بالکل ایک کہنا چاہیے کہ ایک عقل میں آنے والی، سمجھ میں آنے والی انداز میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو بیان کیا ہے، بغیر کسی تانا تشنے کے، کسی دشنام ترازی کے، کسی برائی کے، بہت ہی اچھے انداز میں۔ تو یہ میرے خیال سے ہر مسلمان کو بھی پڑھنی چاہیے، اور جو مسلمان تنقیدی فکر رکھتے ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اب ایک اور کتاب دیکھتے ہیں، یہ ہے جمع القرآن، یہ علامہ تمنا عبادی کی کتاب ہے، یہ بھی آن لائن اویلیبل ہے
اور یہ لیکن میری گزارش یہ کہ اس کو آپ ہارڈ کاپی میں اگر پڑھ سکیں تو یہ زیادہ اچھی ہے. اس میں انہوں نے جمع قرآن کی ساری روایتوں کو جمع کیا ہے جو کہ عام بتائی جاتی ہیں. زید بن ثابت نے جمع کیا اور پھر حضرت عثمان نے جمع کیا اور پھر ان پہ تنقید کی گئی ہے. وہ روایتیں بھی اس میں جمع کی گئی ہیں جو کہ قرآن مجید میں مختلف آیتوں کی موجودگی کی بات کرتی ہیں, آیتوں کے گم جانے کی بات کرتی ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے کتاب ہے, مطلب یہ ایتھیزم کے لیے کتاب نہیں ہے, لیکن یہ ان افراد کے لیے کتاب ہے جو کہ جمع اور قرآن کو کریٹیکل انداز میں, حقیقت پسندی کے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں, نہ کہ صرف روایتوں پہ انحصار کر کے اس کو بلائنڈلی ماننا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے, یہ بھی آن لائن اویلیبل ہے. یہ ایک اور کتاب بھی مشال بکس نے چھاپی ہے, اس کا نام ہے اسلام شدت پسندی کے بغیر. یہ ایک انگلش کتاب ہے, اس کا ترجمہ ہے مصطفیٰ ایکیول, یہ ترکی کے دانشور ہیں. بہت عمدہ کتاب ہے. یہ بات کرتے ہیں اپنے بچپن کی, اپنے ماضی کی, اپنے دادا کے دین کی, اور پھر اس دین میں کس طرح شدت پسندی گھسائی اس کی بات کرتے ہیں, اور اس سے پھر نکلنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں. اٹس اے ویری ایزی ریڈ, بہت آسان ریڈ ہے, کہانی کی طرح ہم پڑھتے ہیں اور انتہائی دلچسپ ہے. مطلب جب میں نے یہ کتاب پڑھنی شروع کی تھی تو اس کو رکھنا مشکل ہو گیا تھا. یہ انتہائی دلچسپ کتاب ہے, آپ اس کو بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے چیزنگ اے میراج. یہ ایک بہت ہی متعصب قسم کے انڈین تھے جو پھر ایتھیسٹ ہو گئے تھے, انہوں نے لکھی ہے چیزنگ اے میراج. یہ بھی مشال بکس پہ آن لائن اویلیبل ہے. میں ڈسکرپشن میں یا پن کامنٹ میں اس کا لنک لگا دوں گا, وہ بھی ضرور پڑھیے گا. وہ یہ بات بتاتی ہے, آپ کو تاریخی انالیسس کرتی ہے کہ کہاں کہاں مسلمانوں نے کیسے کیسے کوشش کی ریاست کو بنانے کے لیے, اس ریاست کا کہ بنانے کے لیے جو فکری مٹیریل ہے وہ کہاں سے لیا, اور اس کے پھر نتائج کیا نکلے. ان کی زبان تھوڑی سی مذاق اڑانے والی ہے, لیکن کتاب کی ریسرچ بہت عمدہ ہے. انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں, لیکن یہ کتاب ان کی سب سے بہترین ہے اور سب سے مشہور ہے, اور میرے خیال سے ریسرچ بیسڈ بہت عمدہ کتاب ہے. ایک اور کتاب جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کئی مرتبہ, محدثات. یہ ڈاکٹر اکرم ندوی کی کتاب ہے. یہ ان کا پی ایچ ڈی تھیسس تھا جس کو انہوں نے تلخیص کی ہے عربی میں اور پھر اردو میں ترجمہ ہوئی ہے. یہ تھوڑی سی کہنا چاہیے اکیڈیمک کتاب ہے, یعنی یہ ان خواتین کا ذکر ہے جو کہ عالم تھیں, ان کے اساتذہ کا ذکر ہے, ان کے احادیث کے مجموعوں کا ذکر ہے, تفاسیر کا ذکر ہے, ان کے کہاں کہاں وہ گئیں پڑھنے کے لیے, کس طرح انہوں نے علم حاصل کیا, کس طرح وہ علم دیتی تھیں, ان سب کا ذکر ہے. لیکن یہ خواتین کو تو میرے خیال ہے پڑھنی چاہیے, لیکن یہ تھوڑی سی اکیڈیمک ہے. مطلب آپ کو اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے, آپ ایک دو دن میں یا ایک ہفتے میں اس کو ختم نہیں کر پائیں گے, کیونکہ کتاب پھر بورنگ ہو جاتی ہے. یہ ایک انگلش کتاب ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان میں اویلیبل ہے, سرچ کر لیجئے گا. اس کا نام ہے سیکشوالٹی ان اسلام. بہت اچھی کتاب ہے. جنت میں کس طرح سیکشول پلیجر کو بتایا گیا ہے اس کا ذکر ہے, دنیا میں فقہ میں ہم لوگ سیکس کو اسلام میں کس طرح دیکھتے ہیں اس کا ذکر ہے, سیکشول ریپرزنٹیشن کا ذکر ہے, پلیجرز کا ذکر ہے. بہت ہی اچھی زبان میں, عام زبان میں, بغیر کسی بری اصطلاحات کے. اور یہ چٹپٹی کتاب نہیں ہے, مطلب اگر آپ اس سے کوئی کہنا چاہیے حظ اٹھانا چاہتے ہیں, مزہ لینا چاہتے ہیں, تو یہ ایسی کتاب ہرگز نہیں ہے. یہ اکیڈیمک کتاب ہے لیکن دلچسپ کتاب ہے. پھر اسلامی تاریخ پہ ایک اور کتاب ہے, تاریخ معتزلہ, ایک مطالعہ. یہ ایک بہت اچھی ہسٹورین ہے, ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ. ان کی کتاب ہے, پاکستان میں اویلیبل ہے, آن لائن اویلیبل نہیں ہے. اس کو بھی ضرور پڑھیے گا کہ معتزلہ کی تحریک کیا تھی, کس طرح وہ شروع ہوئی, اس کے خلاف کیا کام ہوا, انہوں نے شدت پسندی کیسے اختیار کی اور ان کا پھر خاتمہ کیسے ہوا. کتاب بائسڈ ہے, مطلب یہ ایک سنی جو مکتب فکر ہے اس کو فیور کرتی ہے. نگار سجاد ظہیر صاحبہ جو ہیں وہ اسی طرف ہیں, لیفٹ کی طرف تھوڑا, لیکن ان کا قصور بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ معتزلہ کے بارے میں ان کے جو اپنے کتابیں تھیں, ان کے جو اپنے حوالے تھے وہ تو موجود نہیں ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ معتزلہ کے بارے میں جو دوسروں نے لکھا. تو یہ پڑھ کے پھر آپ ایک ان بائسڈ ویو, ایک نیوٹرل ویو نہیں بنا سکتے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے لیکن کہ فلسفے نے کس طرح اسلامی فکر کو متاثر کیا, اسلامی سوسائٹی کو متاثر کیا, کس طرح لوگوں نے دین کو عقل, ریزن, منطق سے سمجھنے کی کوشش کی. اچھی یا بری فیصلہ آپ خود کیجیے گا, لیکن بہرحال ایک بہت عمدہ کتاب ہے. پھر یہ ایک اور کتاب ہے, یہ ڈاکٹر زاہد صدیق مغل کے ایک مقالات کا مجموعہ ہے, مقالات تفہیم مغرب. یہ مغرب کے اگینسٹ کتاب ہے. تو دیکھیے مغرب جو ہے یا ویسٹ جو ہے وہ کوئی کہنا چاہیے الہامی چیز نہیں ہے. انہوں نے بے شمار غلطیاں کی ہیں, بے شمار ان میں اقربا پروری کی روایت ہے, زد و کوب کی روایت ہے, غلاموں کو, عورتوں پہ سبجوگیشن کی روایت ہے, مائنورٹی سے کام لینے کی, ان کو ابیوز کرنے کی روایت ہے. تو یہ انہوں نے بہت اچھا اس میں سیاسیات, علمیات سب کو انہوں نے جمع کیا. ان کے مقالات ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ریسرچ اچھی ہے, اور اس سے آپ کو مغرب کا جو ڈارک سائڈ ہے وہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. آگے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم ڈارک اور لائٹ دونوں طرف دیکھیں کہ کسی تہذیب کے یا کسی نظریے کی اچھائی کیا
کیا ہے کسی تہذیب یا نظریے کی برائی کیا ہے، تبھی ہم ایک بیلنسڈ ویو بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اسلام کی باتیں کہ جو اسلام کا ایک میرے خیال سے آپ کو پڑھنا چاہیے چاہے مسلمان ہو یا نہیں۔ اب کچھ باتیں کرتے ہیں متفرق کتابوں کی اور الہادی کتابوں کی۔ یہ میری بہت ہی فیوریٹ کتاب ہے، اس کا نام ہے خطبات اقبال ایک نئے تناظر میں۔ علامہ اقبال کو ایک افسانوی دانشور کی حیثیت حاصل ہے ہمارے برصغیر کے پیراڈائم میں، لیکن میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ نہ وہ اتنے بڑے فلاسفر تھے، شاعر اچھے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن نہ انہوں نے کوئی ہمیں ایسی شاہ کلید دی کہ ہم کس طرح اپنا کھویا ہوا ماضی حاصل کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خطبات بھی ان کی ایک دوسرے درجے کی فلسفیانہ کتاب ہے، بہت ساری اس میں غلطیاں ہیں، لیکن اس کو بہت سارے اقبالیات کے جو کہنا چاہیے جائنٹس ہیں جیسے ادریس آزاد صاحب، وہ اس کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سہیل عمر اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر رہے ہیں، انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے اس چھوٹی سی کتاب میں خطبات اقبال کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ مطلب انہوں نے انتہائی شائستہ انداز میں، انتہائی علمی انداز میں ان نقائص کی طرف نشاندہی کی ہے جو خطبات اقبال میں موجود ہیں۔ اگر آپ اقبال کے عاشق ہیں، آپ نے خطبات اقبال جیسے معرف اقبال یا خلیفہ عبدالحکیم کے جو خطبات کا ترجمہ ہے آپ نے وہ پڑھا ہے، اقبال کے فلسفے پہ کچھ کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ابھی کتاب بھی پڑھی ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں اقبال نے ٹھوکر کھائی ہے، کہاں کہاں وہ اپنی عہد کے اندر رہ کر بات کر رہے ہیں اور آج وہ بات غلط ثابت ہوگی۔ جیسے اس میں مذہبی تجربے پہ جو اقبال نے بات کی ہے اس کا انہوں نے اتنا اچھا ریویو دیا ہے کہ پڑھ کے جو ہے مطلب کہنا چاہیے کہ آپ کی روح جھوم جاتی ہے۔ میٹافوریکلی کہتا ہوں، روح کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ایک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن پہلے آپ کو خطبات اقبال کا کچھ آئیڈیا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے خطبات اقبال ہی سرے سے نہیں پڑھے تو پھر یہ کتاب آپ کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ پہ ایک کتاب ہے، پاکستان کیسے بنا، یہ ادارہ مطالعہ تاریخ کی سنگل والیوم میں تلخیص ہے 12 جلدوں میں ان کی کتاب کی۔ وہ بہت ہی بڑی ضخیم کتاب ہے جس میں جو ہے انہوں نے پاکستان کے بننے کی تاریخ پہ بات کی ہے۔ 12 جلدیں پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہ سنگل والیوم تلخیص ہے، آپ کو ایک برڈز آئی ویو دیتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، کس طرح اس میں اسلامی رنگ شامل ہوا، ہمارے لیڈرز نے کیا کیا کیا، اپوزٹ لیڈرز نے کیا کیا کیا، اور پھر پاکستان بننے کے فوراً بعد کیا کیا مسائل پیش آئے اور کس طرح ان سے پھر نبرد آزما ہوا گیا۔ آئی اوپننگ ہسٹری ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہم معاشرتی علوم میں پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں اور جو اصل تاریخ ہے اس میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اب ایتھیزم پہ کچھ کتابیں دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، تاریخ الہاد مغرب، یہ فیصل ریاض شاہد صاحب کی کتاب ہے۔ بہت ہی محنت سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ جب یہ کتاب مجھے ملی شاید آج سے 2-2.5 سال پہلے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں کیوں اس قدر باقی کتابیں پڑھتا رہا، یہ کتاب مل جاتی تو کام ہلکا ہو جاتا۔ انہوں نے جو مغرب میں ایتھیزم کی تحریک شروع ہوئی ہے یا سیکولرزم اس کو کہنا چاہیے، مذہب پہ تنقید کی روایت جو شروع ہوئی ہے، جس کے پیٹ سے پھر سیکولرزم پیدا ہوا اور پھر سیکولرزم نے ایتھیزم کو جنم دیا یا اس کو پھر بڑھاوا دیا، اس کا ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بائسڈ ویو ہے، یہ مسلمان ہیں، پیشنٹ مسلمان ہیں، یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک عام انسان کے لیے، ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے، میرے جیسے انسان کے لیے، آپ کے جیسے انسان کے لیے بہت اچھی کتاب ہے کہ مغرب میں روشن خیالی یا فکری تحریک کہاں سے شروع ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کے تھنکرز کون تھے، ان تھنکرز کے آئیڈیاز کیا تھے۔ یہ بھی لیکن ذرا گاڑی کتاب ہے، دلچسپ بہت ہے، لیکن اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھیے گا، یعنی آہستہ آہستہ پڑھیے گا تاکہ بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ سکے۔ یہ کتاب ویری ہائیلی ریکمینڈیڈ فار ہسٹری آف ایتھیزم۔ یہ ایک اور کتاب ہے، یہ میرے خیال سے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اس کا نام ہے ایتھیسٹ اوور ریچ واٹ ایتھیزم کی ناٹ آفر۔ تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایتھیزم ایز این آئیڈیالوجی اس میں کیا کیا ڈیفیشنسیز ہیں، موریلٹی کے حساب سے، مابعد و طبیعتی سوالوں کے حساب سے، انسان جو میننگ اور پیٹرن ڈھونڈنے کا عادی ہے اس کے حساب سے ایتھیزم آپ کو کون کون سے آنسر پرووائڈ نہیں کرتا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جس بھی چیز کو مانیں اس کی تنقید سے بھی آگاہ ہوں، جب بھی ہمارا ویو پوائنٹ بیلنسڈ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے لوئی پوجمن کی فلسفی آف ریلیجن۔ جتنے بھی ہم خدا کے لیے آرگومنٹس دیتے ہیں، کاسمولوجیکل آرگومنٹ اور کنٹینجنسی آرگومنٹ، نانٹولوجیکل آرگومنٹ، اس کا مختصر مگر بہت ہی عمدہ تجزیہ ہے۔ انفارچونیٹلی یہ شاید پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، یہ آن لائن شاید آپ کو مل جائے کیونکہ پرانی کتاب ہے، لیکن آئی ایم ناٹ شیور۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، کائنات اور انسان، یہ میرے فیوریٹ رائٹر ہیں علی عباس جلال پوری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، بہت 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 اچھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انسان نے کس طرح سوچنا شروع کیا روح کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، کس طرح اس کی سوچ پھر آگے بڑھتی گئی ایک مذہب کے لیے۔ کیونکہ یہ پرانی کتاب ہے، کافی چھپائی وغیرہ اتنی عمدہ نہیں ہے، سبجیکٹ میٹر کی تقسیم جو ہے وہ تھوڑی
हैज़र्ड है, एडिट नहीं किया इस किताब को, तो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, रिपीटेटिव भी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत उम्दा किताब है ये दिखाने के लिए कि इंसान ने सोचा किस तरह, तो वो बहुत एक अच्छी उसकी एक बात है। फिर इसके साथ ही एक और किताब है जो मैं बहुत बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा, इसका नाम है तसव्वुर खुदा, अरशद महमूद साहब की किताब है, ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर मुझे मिला तो मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा। ये जबरदस्त किताब है, छोटी मोटी गलतियां हैं इसके अंदर, लेकिन वो मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से भी सामने आई हैं, वो ऐसी गलतियां नहीं है जिससे किताब के मौजू पे कोई फर्क पड़े। ये उन्होंने नहीं बताया कि इंसान ने खुदा को किस तरह सोचना शुरू किया, इंसान ने खुदा के बारे में क्या क्या बातें या क्या क्या चीजें उसने पहले सोची, खुदा के तसव्वुर तक पहुंचने के लिए किन चीजों पे उसने इंहिसार किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है तसव्वुर खुदा के ऊपर, यानी खुदा का तसव्वुर इब्तिदाई इंसान से लेके मोनोथियस्टिक रिलीजन या अब्राहमिक रिलीजन तक कैसे पहुंचा। बहुत अच्छी किताब है, ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत अच्छा इसका PDF वर्जन अवेलेबल है, मैंने 2-3 देखे भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। दिलचस्प किताब है, और लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग वालों के लिए, अगर आप इल्हाद का रद्द करना चाहते हैं तो फिर ये शायद किताब आपके लिए कोई ज्यादा फायदेमंद ना हो, क्योंकि इसमें रेफरेंसेस वगैरह नहीं है, कम रेफरेंसेस हैं। बहुत फलसफियों के थिंकर्स के बस नाम दिए हुए हैं, उनकी किताबों के लेक्चर्स के नाम नहीं दिए हुए। अगर न्यू वर्जन में डाल दिए तो मुझे मालूम नहीं, जो किताब मेरे पास है हार्ड कॉपी उसमें बहरहाल नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप करना चाहते हैं, खुदा के तसव्वुर को समझना चाहते हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद जब आप कुरान मजीद का मुतालिया करेंगे, जो उसका तसव्वुर खुदा है वो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा इस किताब को पढ़ने के बाद, मेरे ख्याल से। ये 2 किताबों का अब मैं जिक्र करूंगा, ये भी पाकिस्तान में शायद अवेलेबल ना हो। एक है बिग गॉड्स, ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें ये बताया है कि किस तरह मजहब ने समाजी किरदार अदा किया, यानी किस तरह खुदाओं की पैदाइश ने, उनकी मैथोलॉजीज ने एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को जन्म दिया, जिसने फिर सोसाइटी को कंट्रोल किया, माशरे को कंट्रोल किया, इंसानों को एक मकसद के लिए यकजा होकर मेहनत करने पे मजहब ने किस तरह आमादा किया। ये किताब उन सवालों का जवाब देती है। वेरी वेरी गुड बुक, लेकिन थोड़ी सी एकेडमिक है। जो लोग मुझे सुनते हैं इंडिया में या कनाडा में या अमेरिका में, इंग्लैंड में, उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, एथियज्म फॉर मुस्लिम्स। काफी बड़ी किताब है, आप देख सकते हैं, काफी मोटी किताब है, लेकिन असल में इन्होंने मुख्तसर तस्करा किया है सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड चीजों का। जैसे कि इन्होंने नोआ फ्लड का जैसे बात की है, हज़रत नूह के सैलाब की बात की है, तो सिर्फ उन्होंने बता दिया है एक्केडियन मैथोलॉजी में था, एनुमा अलीश में था, 2 या 2.5 सफ़हात में, लेकिन आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे दिया है कि कहाँ से ये मिथ, ये मैथोलॉजी या ये कहानी ली गई है। हजरत इब्राहिम के बारे में सिर्फ 1.5 सफ़हा है, लेकिन वो 1.5 सफ़हा बहुत अच्छा लिखा है, वो आपको बहुत अच्छा एक आइडिया दे देता है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी जो है वो, उसका मकसद क्या था, कहाँ से वो ली गई, वगैरह वगैरह। लेकिन एथियज्म फॉर मुस्लिम्स वेरी गुड बुक। अगर आप एथियस्ट हो चुके हैं तो फिर आप ये जरूर पढ़िए, अगर आप एथियस्ट अभी नहीं हुए हैं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये किताब शायद पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, इंडिया में, यूके में, कनाडा में और अमेरिका में ये बआसानी आपको दस्तयाब हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ फलसफियाना और साइंटिफिक किताबों की। ये किताब अभी पिछले साल आई है, बिग बैंग के बारे में। मुझसे सबसे ज्यादा सवाल जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो ये कि ये बताओ इर्तिका क्या चीज है, और एक ये बताओ कि कायनात कैसे वजूद में है। तो इस किताब में, ये कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, इनका व्यू पॉइंट थोड़ा सा कहना चाहिए कि मॉडर्न फिजिक्स में जो एक आम एक्सेप्टेड व्यू है उससे कुछ अलग है, लेकिन बहरहाल इन्होंने मुख्तसर तौर पे बिग बैंग या कायनात बनने की तारीख बहुत अच्छी बताई है, बिग बैंग मॉडल को माना किस तरह गया और उसमें अब क्या तब्दीली आ रही है, सिंगुलैरिटी के बारे में खासतौर पे बहुत अच्छी इसमें बातें लिखी हुई हैं जो आपको बहुत ज्यादा समझने में मदद करेंगी। ये किताब इसलिए नहीं है कि आप बिग बैंग पढ़ के आप किसी मुसलमान से बहस मुबाहिसा करना शुरू कर दें, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फिर वो इस किताब का एक मिस यूज होगा। ये किताब समझने के लिए बहुत अच्छा है कि हम आज 21st सेंचुरी में कॉस्मोलॉजी में आगाज कायनात को किस तरह समझते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल शायद नहीं हो। ये ह्यूमन नेचर पे है, यानी कांट, मार्क्स, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, उन्होंने इंसान को किस तरह देखा, उसके ऊपर ये मकालात का मजमुआ है। वेरी वेरी गुड बुक, लेकिन बहुत ही कंडेंस्ड किताब है। अगर आपको आपका बैकग्राउंड नहीं है कि आप मार्क्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बुद्धा के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल रीड हो जाएगा, फिर आप इसको सुपरफिशियली समझेंगे। लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ के बहुत अच्छा एक बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं कि बाकी मज़ाहिब में, बाकी सेकुलर आइडियोलॉजीज में किस तरह इंसान ने खुद इंसान को समझा है। उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। अब ये आखिरी किताब है आज की वीडियो के लिए, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट किताब है, सूफी की दुनिया। ये बहुत ही जबरदस्त किताब है, यानी इंसान ने सोचना कैसे शुरू किया, ये उसकी तारीख के ऊपर किताब है। और ये जो लिखी थी उन्होंने, ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लिखी थी, तो इसका जो इसमें एक साथ में नॉवल भी साथ साथ में चल रहा है, बहुत ही अच्छी किताब है। ये किताब मैं खुद अपनी बेटी को, अभी तो छोटी है, कुछ सालों में बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं उसको सबकन ये किताब पढ़ाऊंगा। ये किताब है और एक स्टोरी ऑफ फिलॉसफी विल ड्यूरेंट की किताब है, वो थोड़ी सी पुरानी किताब है, लेकिन ये नई किताब है। तो इन्होंने इसमें स्टोइक्स से बात शुरू की है, लेकिन ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, इसमें एशियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी वो नहीं है,
تھوڑا تھوڑا ذکر ہے، بہت ہی کم، لیکن یہ ویسٹرن فلسفی کی بات ہے جو یونان سے شروع ہوتی ہے. سمجھنے کے لیے انتہائی عمدہ کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی بہت ہی اچھا ہے. میں نے یہ کتاب اردو میں بھی پڑھی ہے اور انگلش میں بھی پڑھی ہے، کیونکہ اس میں جو رواقی جیسے اسٹوئکس کو کہا جاتا ہے تو وہ میرے اوپر سے گزر گیا کہ رواقی کیا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ اس کو اردو میں پڑھنا چاہیں گے تو یہ بک کارنر نے چھاپی ہے. بہت اچھا ترجمہ ہے اس کا، یعنی بہت ہی لطف آئے گا آپ کو پڑھنے کے لیے. ناول کی طرح یہ کتاب چلتی ہے، لیکن آپ کو تمام بڑے طرز فکر جو گزرے ہیں ویسٹرن فلسفی میں اس کا بہت اچھا انٹروڈکشن آپ کو دیتی ہے اور اس کا سینٹرل آئیڈیا آپ کو دیتی ہے. تو یہ تھی چند کتابیں آپ لوگوں کے لیے. جب میں نے جمع کی تھی تو شاید کوئی 50 کے قریب کتابیں ہو گئی تھی، تو میں نے چھانٹ کے یہ کتابیں آپ کو بتائی ہیں. میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کسی سے کہ یہ کتابیں وہ ایک سال میں پڑھ لے گا. میں خود بھی نہیں پڑھ پاؤں گا اتنی ساری کتابیں ایک سال میں، لیکن ان میں سے اپنے ذوق کے حساب سے، شوق کے حساب سے اور اپنے مقصد کے حساب سے، کتاب آج ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں تو کس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. مذہب پہ تنقیدی فکر کے لیے تو آپ ایک ڈیفرنٹ بک لسٹ بنائیں گے. اسلام کی حمایت کے لیے تو آپ کی بک لسٹ ان کتابوں میں سے الگ بنے گی. سیاسی طور پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے لیے تو پھر آپ کو تاریخ اور سیاست کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر آپ ملحد تقریباً ہو چکے ہیں یا آپ اس سے متاثر ہیں تو پھر الگ لسٹ بنے گی. تو آپ یہ رکھیے کہ کم سے کم سال میں آپ 6 کتابیں تو پڑھیں، 2 مہینے میں ایک کتاب. شاید اتنا زیادہ مشکل نہ ہو پڑھنے کے لیے. اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے شروع کیجئے، تصور خدا سے شروع کیجئے، اور پاکستان کیسے بنا تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اسے شروع کیجئے. اور اگر تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیسٹنی ڈسرپٹڈ یا قافلہ کیوں لٹا اس سے شروع کیجئے. چلیے ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے گا. گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ. یہ ایتھیزم کے فروغ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف علم، شعور اور آگہی کے فروغ کے لیے ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.